دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک مجرم گزرے ہیں، لیکن جنوبی امریکہ کے ملک کولمبیا میں ایک ایسا مجرم بھی پیدا ہوا جو نہ صرف بے رحم اور طاقتور تھا بلکہ دنیا کا 7واں امیر ترین انسان بھی تھا۔ کوکین کی دنیا کا یہ بے تاج بادشاہ 1980 کی دہائی کے آخری برسوں میں $25 ارب کی دولت کا مالک تھا۔ اس وقت کولمبیا کی مجموعی قومی پیداوار GDP تقریباً $49 ارب تھی، یعنی وہ اکیلا ہی اپنی ملک کی تقریباً 65% دولت اپنی جیب میں لیے پھرتا تھا۔ وہ اس قدر امیر تھا کہ اس کی گینگ رقم گنتی نہیں تھی بلکہ اسے کلو کے حساب سے تولتی تھی۔ اپنی دولت کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے گوداموں میں بھر کر رکھنا پڑتا تھا، جہاں ہر سال اس کی کمائی کا تقریباً 10% حصہ چوہے قدر جاتے تھے۔ وہ عمارتوں، جزائر، ذاتی چڑیا گھروں، فٹ بال کے میدانوں، گاڑیوں اور ہوائی جہازوں میں جیسی اپنی پسندیدہ چیزوں پر پانی کی طرح پیسے بہاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے اس نے لاکھوں ڈالرز آگ میں چلا دیا، لیکن اس کے باوجود اس کی دولت میں رتی برابر بھی کمی نہ آئی۔ دنیا کے سب سے بڑے اور امیر ترین منشیات فروش کا صرف ایک ہی اصول تھا، پلاٹو یا پلومو۔ پلاٹو مطلب میرے ساتھ مل جاؤ، میں تمہیں اتنا امیر بنا دوں گا کہ تمہارے آنے والی نسلیں بھی عیش کریں گی، اور پلومو مطلب اگر تم میرے خلاف گئے تو میں نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے پورے خاندان کو مٹا دوں گا۔ اس خوفناک اصول کی وجہ سے پولیس ہو یا وزراء، صحافی ہو یا جج، سب اس کے اثر و رسوخ کے زیر سایہ تھے۔ جو بھی اس کے خلاف کھڑا ہوا اس نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اپنی مجرمانہ زندگی میں اس نے 4000 سے زائد افراد کو قتل کروایا، جن میں 600 سے زیادہ صرف پولیس افسران تھے۔ اس کا خوف اس قدر تھا کہ صرف اس کا نام سن کر لوگوں کی روح کانپ جاتی تھی۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ اس کے اشارے پر ملک کا آئین تک بدل دیا جاتا۔ جب اسے گرفتار بھی کیا گیا تو صرف اس شرط پر کہ جیل بھی اسی کی بنائی ہوئی ہوگی اور جیل کے محافظ بھی اس کے اپنے لوگ ہی ہوں گے۔ ایسے ہی کئی حیران کن اور سنسنی خیز پہلوؤں پر مشتمل یہ کہانی دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے امیر منشیات فروش پابلو ایسکوبار کی ہے۔ پابلو ایمیلیو ایسکوبار گویریا کا جنم 1 دسمبر 1949 کو کولمبیا کے شہر ریو نیگرو میں ہوا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اولاد میں تیسرا بچہ تھا۔ اس کے والد ایک فارمر تھے جبکہ والدہ اسکول ٹیچر تھیں۔ اس کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی اس کا خاندان میڈیلین شہر شفٹ ہو گیا، جہاں پابلو نے پرورش پائی اور اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ بچپن میں اس کا خواب تھا کہ وہ لائر بنے اور بعد میں سیاست میں آ کر ملک کا پریزیڈنٹ بننا چاہتا تھا، لیکن عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ بدلنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ دنیا میں اصل طاقت اس شخص کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس پیسہ ہو۔ اس کے نزدیک اگر پیسہ ہو تو لائرز اور پولیٹیشین سب کو اپنی جیب میں رکھا جا سکتا ہے۔ پیسوں کی اہمیت اسے اس وقت اور زیادہ سمجھ آئی جب گھر کے خراب مالی حالات کی وجہ سے اسے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی۔ تعلیم چھوڑنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے ہر صورت بہت زیادہ پیسہ کمانا ہے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے۔ اسے خود سے وعدہ کیا کہ اگر 25 سال کی عمر تک وہ 1 ملین پیسے نہ کما سکا تو اپنی زندگی ختم کر دے گا۔ جلدی سے جلدی امیر بننے کی اس دیوانگی نے اسے جرم کی دنیا کی طرف دھکیل دیا۔ اپنے کزن گستاوو گویریا کے ساتھ مل کر اس نے مختلف غیر قانونی کام شروع کر دیے۔ ان میں فیک ڈپلوماز اور ڈگریز بیچنا، ساؤنڈ ایکوپمنٹ کی سمگلنگ کرنا اور قبروں کے پتھر چوری کرنا شامل تھا۔ لیکن ان چھوٹی موٹی وارداتوں سے وہ اتنا امیر نہیں بن سکتا تھا جتنا بننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک بڑا قدم اٹھایا اور 20 سال کی عمر سے پہلے ہی گاڑیاں چوری کرنا اور امیر لوگوں کو کڈنیپ کرنا شروع کر دیا۔ وہ چوری شدہ گاڑیوں کے پارٹس بیچ کر پیسے کماتا تھا،
جبکہ کڈنیپ کیے گئے لوگوں کی رہائی کے بدلے بھاری فروختی وصول کرتا تھا۔ اگر کسی وکٹم کی فیملی پیسہ دینے سے انکار کر دیتی تو وہ اسے بے رحمی سے قتل کر دیتا۔ کئی مرتبہ وہ صرف اپنا خوف اور دبدبہ قائم رکھنے کے لیے فروختی ملنے کے باوجود بھی وکٹمز کو مار دیا کرتا تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ 1971 میں پیش آیا جب پبلو نے مشہور انڈسٹریلسٹ ڈیگو ایچاواریا کو کڈنیپ کر لیا۔ اس کی رہائی کے بدلے اس نے $50,000 کی ڈیمانڈ کی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب اس کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی اور اسے من پسند رقم مل گئی تب بھی اس نے ڈیگو کی جان لے لی۔ چوری اور کڈنیپنگ کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور اپنے آپ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہوئے پبلو محض 22 سال کی عمر میں ہی ملینئر بن گیا۔ ایک طرف اس کی بڑھتی ہوئی کرمنل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے دوسرے کرمنلز کے درمیان اس کا دبدبہ قائم ہو رہا تھا، تو دوسری طرف وہ پولیس کی نظروں میں بھی آنے لگا تھا۔ کئی مرتبہ پولیس کی گرفت سے بچ نکلنے کے بعد آخر کار 1974 میں کار چوری کے جرم میں اسے گرفتار کر لیا گیا، جس کی وجہ سے اسے کئی مہینے جیل میں گزارنے پڑے۔ لیکن جیل جانے کے بعد بھی پبلو کا حوصلہ کمزور نہیں پڑا، بلکہ اس نے پولیس کو رشوت دینے کے طریقے ڈھونڈ نکالے اور اپنا غیر قانونی کام جاری رکھا۔ پبلو کا اصل مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا تھا، اسی لیے جہاں بھی اسے زیادہ منافع نظر آتا وہ اس فیلڈ میں گھس جاتا۔ پہلے وہ چوری، فروجری، کڈنیپنگ اور مرڈر جیسے جرم کرتا تھا، لیکن جب اس کا سامنا کوکین کے بزنس سے ہوا تو اس کے منافع کے مقابلے میں باقی تمام کام اسے پھیکے لگنے لگے۔ یہ 1970s کا وہ دور تھا جب امریکہ میں ڈرگ سمگل کر کے کولمبیا کے ڈرگ ٹریفکرز بے پناہ دولت کما رہے تھے۔ جو بھی اس دھندے میں تھا وہ مالا مال ہو رہا تھا۔ اس موقع کو ایک بڑی اپرچونٹی سمجھتے ہوئے پبلو اسکوبار نے بھی اس بزنس میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ شروع میں اس نے کئی ڈرگ مافیاز کے لیے کام کیا، جہاں سے اس نے اس دھندے کی باریکیاں سیکھی۔ اس نے نہ صرف سمگلنگ روٹس کے بارے میں معلومات حاصل کی بلکہ ڈرگ ورلڈ میں بہت سے اہم کانٹیکٹس اور کنیکشن بھی بنا لیے، جو آنے والے سالوں میں اس کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہونے والے تھے۔ پبلو اچھی طرح جانتا تھا کہ بڑی کامیابی اور بے پناہ دولت دوسروں کے لیے کام کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے ڈرگز کی دنیا کو سمجھنے کے بعد اس نے اپنا خود کا ڈرگ کارٹل بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دھندے میں اپنی جگہ مضبوط کرنے کے لیے اس کا پہلا نشانہ بڑے پلیئرز کو راستے سے ہٹانا تھا۔ اسی مقصد کے ساتھ 1975 میں اسے میڈلین کے سب سے بڑے کوکین ٹریفکر فیبیو ریسٹریپو کو قتل کروا دیا۔ ریسٹریپو کے لوگوں کی جان اس نے اس شرط پر بخشی کہ اب ان سب کو اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اس واقعے کے بعد دوسرے ڈرگ ٹریفکرز کے درمیان پبلو کا خوف پھیل گیا، جس سے اس کے لیے اپنا امپائر کھڑا کرنا کافی آسان ہو گیا۔ اگلا سال یعنی 1976 پبلو اسکوبار کی زندگی میں ایک اہم موڑ لے کر آیا۔ اس سال اس نے اوچوا برادرز کارلوس لیڈر اور جوس روڈریگویز گاچا جیسے کرمنلز کے ساتھ مل کر میڈلین کارٹل کی بنیاد رکھی۔ یہ کارٹل کوکین کی پروڈکشن سے لے کر ڈسٹریبیوشن تک ہر چیز کو کنٹرول کرتا تھا۔ کارٹل کا سربراہ خود پبلو تھا، جو پہلے ہی کوکین پروڈیوسرز، ٹرانسپورٹ ایکسپرٹس اور کچھ کرپٹ گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ مضبوط تعلقات بنا چکا تھا۔ کوکین سمگل کرنے کے لیے وہ عجیب و غریب طریقے استعمال کرتا تھا، کبھی کار کے ٹائرز میں، کبھی ٹی وی سیٹس کے اندر، کبھی مچھلی کے پیٹ میں کوکین چھپا کر بھیجی جاتی۔ یہاں تک کہ ایئرپلینز کے ٹائرز بھی اسی کام کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ جو پائلٹ اس کی مدد کرتا اسے ہر فلائٹ کے بدلے $5 لاکھ تک انعام دیا جاتا۔ پبلو کی لیڈرشپ میں کارٹل تیزی سے بڑھنے لگا اور اس کی آمدنی میں بھی زبردست اضافہ ہوا۔ جب اس کے پاس اور زیادہ دولت آ گئی تو اس نے بزنس کو مزید پھیلانے کے لیے سب مرینز اور ایئر کرافٹس خرید لیے۔ ان کے ذریعے کولمبیا کے علاوہ پیرو، بولیویا اور ایکویڈور سے بھی کوکین امریکہ پہنچائی جانے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی بڑی کوکین امپائر
کا مالک ہونے کے باوجود پیبلو خود کوکین استعمال نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے ساتھی اس پر کافی بھروسہ بھی کرتے تھے۔ جب اس کا بزنس کامیابی سے چل رہا تھا، اسی سال مارچ 1976 میں اس نے اپنی گرل فرینڈ ماریا وکٹوریا ہیناؤ سے شادی کر لی۔ ماریا اس وقت صرف 15 سال کی تھی اور پیبلو سے پورے 11 سال چھوٹی تھی۔ لیکن 1976 کا سال پیبلو کی زندگی میں صرف دولت اور خوشیاں ہی نہیں لایا، بلکہ جیل کی سلاخیں بھی ساتھ لایا۔ 9 جون 1976 کو کولمبین انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک ریڈ کے دوران پیبلو کی کار کے ٹائر سے تقریباً 40 پاؤنڈ کوکین برآمد ہوئی۔ اس کے بعد پیبلو اور اس کے 6 ساتھیوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا، لیکن اس بار بھی وہ زیادہ عرصہ جیل میں رہنے والا نہیں تھا۔ تب تک وہ کرائم کی دنیا کے بہت سے داؤ پیچ سیکھ چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کس وقت کون سی چال چلنی ہے۔ اس نے کچھ پولیس آفیسرز، لائرز اور ججز کو رشوت دی، جبکہ کچھ کو دھمکیاں دے کر اپنی رہائی کا راستہ نکال لیا۔ جیل سے باہر آتے ہی اس نے اپنی طاقت کا پیغام دینے کے لیے ان دونوں ایجنٹس کو بھی قتل کروا دیا جنہوں نے اسے گرفتار کروایا تھا۔ اسی کے ساتھ پیبلو نے پوری دنیا کے سامنے اپنا مشہور اصول واضح کر دیا، پلاٹا و پلومو، یعنی یا تو پلاٹا، رشوت لو، میرے ساتھ مل جاؤ، میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا کہ تمہاری زندگی بدل جائے گی، یا پھر پلومو، اگر میرے خلاف گئے تو نہ صرف تم بلکہ تمہارا پورا خاندان بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ چاہے جرنلسٹ ہوں، پولیس آفیسرز، منسٹر یا ججز، پیبلو سب کے سامنے صرف 2 ہی راستے رکھتا تھا، پلاٹا یا پلومو۔ اس خطرناک اصول کا اثر یہ ہوا کہ لوگ اس کے خوف سے رشوت لینا قبول کرنے لگے اور اس کا دھندا دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ جب بزنس بڑھنے لگا تو دولت بھی بے پناہ بڑھنے لگی۔ پیبلو اب اس دولت سے اور زیادہ دولت کمانے کے نئے طریقے تلاش کرنے لگا۔ اس کے کارٹل نے بہاماس کے نارمنز کیگ آئلینڈ پر کافی زمین خرید لی۔ وہاں 1 کلومیٹر لمبی ایئر اسٹرپ، کئی ایئر کرافٹس، ایک ہاربر، بورڈز اور کئی مکانات بھی خریدے۔ کوکین کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک ریفریجریٹڈ ویئر ہاؤس بھی تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد یہ آئلینڈ میڈلین کارٹل کے ایک مرکزی سمگلنگ روٹ بن گیا۔ یہ مقام بہت سوچ سمجھ کر چنا گیا تھا، کیونکہ یہاں سے امریکہ کی فلوریڈا کوسٹ لائن کولمبیا کے مقابلے میں کافی قریب تھی۔ اسی وجہ سے کوکین کو امریکہ تک اور بھی تیزی اور آسانی سے پہنچایا جا سکتا تھا۔ پیبلو نے کولمبیا کے دوسرے ڈرگ کارٹلز کے ساتھ بھی ایگریمنٹس کیے۔ اس کا آفر یہ تھا کہ اگر وہ اپنی ڈرگز اس کے نیٹ ورک کے ذریعے سپلائی کریں گے تو پولیس کے پکڑنے یا کسی بھی قسم کے نقصان کی صورت میں پیبلو تمام خرچ اور لاس خود برداشت کرے گا۔ یہ اسٹریٹجی کام کر گئی۔ دوسرے کارٹلز بھی اس کے ذریعے ڈرگ سپلائی کروانے لگے اور بدلے میں پیبلو